حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی۔ آپ کا نام محمد اور کنیت ابو حامد تھی، جبکہ لقب زین الدین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 450 ہجری کو طوس میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم طوس صوبہ خراساں ایران میں حاصل کی۔ اس کے بعد نیشا پور ایران کا قصد کیا، جہاں امام الحرمین عبد الملک بن عبداللہ جوینی قدس سرہ النورانی سے اکتساب علم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی مختلف علوم حاصل کرنے، انہیں پھیلانے اور امت مسلمہ کی اصلاح میں گزری۔ نیشا پور سے وزیر سلاجقہ نظام الملک طوسی کے دربار میں پہنچے اور 484 ہجری میں مدرسہ بغداد میں مدرس کی حیثیت سے مامور ہوئے۔ جب نظام الملک اور ملک شاہ کو باطنی فدائیوں نے قتل کر دیا تو انہوں نے باطنیہ، اسماعیلیہ اور امامیہ مذاہب کے خلاف متعدد کتابیں لکھی۔ اس وقت وہ زیادہ تر فلسفہ کے مطالعے میں مصروف رہے، جس کی وجہ سے عقائد مذہبی سے بالکل منحرف ہو چکے تھے۔ ان کا یہ دور کئی سال تک قائم رہا، لیکن آخر کار جب علوم ظاہری سے ان کی تشفی نہ ہوئی تو تصوف کی طرف مائل ہوئے اور پھر خدا، رسول، حشر و نشر تمام باتوں کے قائل ہو گئے۔ 488 ہجری میں بغداد چھوڑ کر تلاش حق میں نکل پڑے اور مختلف ممالک کا دورہ کیا، یہاں تک کہ ان میں ایک کیفیت سکونی پیدا ہو گئی، اور اشعری نے جس فلسفے مذاہب کی ابتدا کی تھی انہوں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ ان کی کتاب المنقذ من الضلال ان کے تجربات کا آئینہ دار ہے۔ اسی زمانے میں سیاسی انقلابات نے ان کے ذہن کو بہت متاثر کیا اور یہ 2 سال تک شام میں گوشہ نشین رہے، پھر حج کرنے چلے گئے اور آخر عمر طوس میں گوشہ نشینی میں گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر مشہور تصانیف احیاء العلوم، تحفۃ الفلاسفہ، کیمیائے سعادت اور مکاشفۃ القلوب ہیں۔ ان کا انتقال 505 ہجری کو طوس میں ہوا۔ ذہبی لکھتے ہیں کہ غزالی بہت بڑے شیخ، بحر بے کنار امام، حجت الاسلام، اپنے زمانے کے یگانہ روزگار، جن کا لقب زین الدین، کنیت ابو حامد اور نسب محمد بن احمد طوسی شافعی غزالی ہے۔ آپ کی متعدد تصانیف ہیں۔ آپ انتہائی زیر فہم کے مالک تھے۔ ابتدائی طور پر اپنے علاقے میں ہی فقہی علوم حاصل کیے، اس کے بعد اپنے طالب علم ساتھیوں کے ساتھ نیشا پور منتقل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے امام الحرمین کی شاگردی اختیار کی اور فقہ میں تھوڑی سی مدت کے دوران ہی اپنی مہارت کا لوہا منوایا۔ پھر علم کلام، علم جدل میں بھی مہارت حاصل کی، یہاں تک کہ مناظرین کی آنکھوں کا مرکز بن گئے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے سلطان سنجر کو لکھے خط میں یہ بتایا تھا کہ آپ کی تصانیف تقریباً 200 ہیں، لیکن یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ آپ کی تصانیف کی تعداد 400 سے زیادہ ہے، لیکن مغربی اسکالرز نے تحقیقات کر کے طے کیا ہے کہ ذیل کی فہرست آپ کی تصانیف ہیں۔ ان میں عربی اور فارسی زبانوں میں لکھی گئی تصانیف ہیں۔ آخر کار ایک مصری اسکالر نے بھی ایک فہرست بنائی جس میں 457 کتابوں کا ذکر ہے۔ آپ کی کتابیں صوفی طریقے کے اعتبار سے میزان العمل، احیاء علوم الدین، بدعۃ الہدایت، کیمیائے سعادت، منہاج العابدین، اور فلسفہ میں مقاصد فلسفہ، تحفۃ الفلاسفہ، اور شریعت میں فتاوی الغزالی، الواسط فی المذہب، کتاب تہذیب الاصول، المستصفیٰ فی علم الاصول، منحول مکاتبات امام غزالی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 14 جمادی الثانی 505 ہجری 19 دسمبر 1111 عیسوی کو 55 سال کی عمر میں طوس کے مقام پر ہوئی۔